IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان شیطان کے دوست۔ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث سبسکرائب مائی YouTube چینل۔ ذکر الرحمن نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ قرآن مجید سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36 37 38 39۔ ساری تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں رب کی بارگاہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا، اور آج بتاریخ 3 نومبر سن 2023 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند کہ اس منبر رسول سے رب کا قرآن و نبی کا فرمان مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اس اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، نوجوان ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے آج کے جمعہ میں جس موضوع کے مطابقت سے میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ میرا موضوع سخن ہے شیطان کے دوست۔ شیطان کے دوست، عجیب سی بات سن کر کے آپ بھی شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا موضوع ہے، لیکن نہیں ہے موضوع، اور اس کے تعلق سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ شیطان کے تعلق سے تو آپ نے بہت سی باتیں سن لی ہے، پڑھ لی ہوگی، جانتے ہوں گے۔ شیطان کی تقریر کے تعلق سے بھی آپ جانتے ہوں گے کہ شیطان نے کی جو تقریر ہے قرآن کے اندر، کہ شیطان نے کیا تقریر کی، شیطان نے کیا کہا، شیطان کیا کہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، وہ سب اس قرآن مجید میں درج ہے۔ تو شیطان کے دوست کون ہیں، شیطان کے دوست کسے کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس سورہ کی سورہ زخرف سورہ نمبر 43 اور آیت نمبر 36 37 38 39 یہ 4 آیتیں میں نے انتخاب کیا، جو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص
رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ یہ قرآن مجید سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36 کی یہ جو ابھی میں نے پڑھی وہ پہلی آیت یہ ہے، یعنی آیت نمبر 36۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو رحمان کی یاد سے غفلت برتتے ہیں، جو رحمان کی یاد سے غفلت کریں ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، کیا شیطان کی بھی ڈیوٹی لگاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیطان لعین نے، ابلیس لعین نے باقاعدہ قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اجازت لے رکھی ہے کہ اللہ میں تجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے تو تجھے بھی اور انہیں بھی میں جہنم کی آگ میں داخل کر دوں گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو رحمان کی یاد سے غفلت کرے، رحمان کی یاد یعنی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ اب اللہ کے ذکر سے مطلب غفلت کا یہ نہیں کہ صرف وہ ہر وقت اللہ اللہ نہیں کرے گا تو غفلت ہے۔ اللہ کے ذکر سے مطلب یہ نہیں کہ وہ چلتے پھرتے تسبیح لے کر کے دانے ہلاتے رہے، جپا جب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرے تو اللہ کا ذکر ہے، نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ شیطان لاد دے گا، یہ مطلب نہیں ہے تو بڑی چھوٹی سی آیت، مختصر سی بات، لیکن بہت وسیع ہے، کوزے میں سمندر کا مصداق ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رحمان کی یاد سے غفلت کرے، اور غفلت کہا یہ نہیں کہ اگر اللہ کی رحمان کی یاد نہ کرے، صرف غفلت پر یہ حال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سو کر اٹھنے سے لے کر کے سونے تک کے سارے ایک ایک حکم، ایک ایک احکام، یہ سو کر اٹھے تو کیسے اٹھیں، اس کے بعد کیا کریں، نماز پڑھنے جائیں فجر کی تو کیسے پڑھیں، وضو کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، ذکر کا اذکار کیسے کریں گے، دعا کیسے کریں گے، پھر گھر واپس آئیں گے پھر کیسے کیا کریں گے، ناشتہ کیسے کریں گے، کھانا کیسے کھائیں گے، کپڑا کیسے پہنیں گے، گھر سے باہر کیسے نکلیں گے، تجارت کیسے کریں گے، نوکری کیسے کریں گے، دوست یا راستے میں اگر کوئی رشتے دار اقارب دوست مسلم ہو کر مسلم ہو ملتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا، پھر گھر میں واپس آئیں گے تو کیسے واپس آئیں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، قیلولہ کیا چیز ہوتی ہے، پھر آپ کیسے جائیں گے، نوکری کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے، تجارت کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے، پھر آپ ظہر کا نماز کا وقت آیا، عصر کا ٹائم آیا، مغرب کا ٹائم آیا، عشاء کا ٹائم آیا، پھر کھانے کا ٹائم آیا، پھر رات میں سونے کا ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی کے پاس کیسے جائیں گے، شادی شدہ نہیں کنوارے ہیں تو کیسے سونا ہے، کس جانو سونا ہے، کیا اذکار پڑھنے ہیں، کس طرح سے سونا ہے، یعنی سو کر اٹھنے سے لے کر کے سونے تک کے ایک ایک حرکات سکنات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث میں فرما دیا ہے، بتا دیا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی غفلت برتے، اللہ رب العالمین کے یاد سے کسی وقت بھی ہمیں غافل نہیں رہنے کا کوشش ہماری یہ ہونی ہے کہ ہم اگر چل رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نظر ہم پر ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ایک مہینے کا رمضان آتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، لیکن آپ کھاتے نہیں پیتے نہیں، کہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے آپ کو روزہ خراب ہو جائے۔ تو ویسے ہی باقی کے 11 مہینے میں کہ آپ چلتے رہیں پھرتے رہیں تو یاد رکھیں کہ کوئی ایسی غلط جگہ نظر نہ جائے جہاں جانے سے روزہ ٹوٹتا ہو، تو وہاں جانے سے ایمان بھی جانے کا خطرہ ہے، گناہ ہونے کا خطرہ ہے، اور بس فرشتہ جو کندھے پر مسلط ہیں وہ لکھ لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے، اللہ کے ذکر سے غفلت ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تراجو توڑ رہے ہیں تو اس میں کم نہ تولے، ورنہ اللہ کے حکم سے بھی غفلت ہوگی، اور غفلت کیا بیماری ہوگی، نافرمانی ہوگی۔ اور اگر کہیں کاروبار میں لگے، تجارت میں لگے، نوکری میں لگے تو یاد رکھے کہ یہ نہ ہو کہ جا کر کے صرف نوکری پہ حاضری لگا کر کے تنخواہ اٹھاتے رہیں، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیں اور تنخواہ ہم اٹھاتے رہیں، یہ بھی نہیں ہو۔ تو اگر جو رحمان کی یاد سے ایک وسیع معنی ہے میرے بھائی،
اگر اللہ رب العالمین نے جو حکم دے دیا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث میں جو ہمیں بتا دیا ہے، اگر اس سے ہم نے غفلت برتی تو اس کا نتیجہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36 پڑھ لیجئے، کسی کا ترجمہ پڑھیے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ آئیے جو ہم قرآن بتا رہے ہو، جو آپ کے گھر میں رکھا ہو اٹھائیے ترجمہ کریے، نہیں آتا ہو گوگل پہ جائیے، گوگل شیخ سے پوچھیے، نہیں ہے تو کوئی آپ اپنے عالم علماء سے جائیے، اس کا ترجمہ اردو میں، ہندی میں، انگلش میں کرا کے پوچھیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ تو جو رحمان کی یاد سے غفلت کرے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان مقرر کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا میرے اوپر، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، کل تک بڑی اچھی کمائی تھی، اب میرے بغل والے کی دکان بھی دیکھو اتنے گراہک آتے ہیں، میرے یہاں گراہک جھانکتے نہیں، آتے ہیں مال دیکھتے ہیں لیکن لیتے نہیں ہیں، ان کے یہاں خوب آرڈر جا رہا ہے، ہمارے یہاں آرڈر نہیں آ رہا ہے، اس کا کاروبار کتنا چٹک رہا ہے، ہمارا نہیں چٹک رہا ہے، کل تک اس کا کاروبار نہیں چلتا تھا، ہمارا خوب چلتا تھا، آج ہمارا نہیں چل رہا ہے، اس کا چل رہا ہے۔ طرح طرح کی باتیں ہوتی کہ نہیں؟ یار بیٹیاں جوان ہو گئی، کوئی رشتہ نہیں ملتا، آتے ہیں دیکھنے والے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، رشتہ نہیں ہوتا ہے، ذرا دیکھیے کہیں کچھ معاملہ تو نہیں ہے، کوئی شیطان وطان تو نہیں لگ گیا گھر کے اندر، یا کہیں دیکھ رہے ہیں کہ یار کچھ نہیں، کیا کہ روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی، گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی، طرح طرح کے کہتے نہیں کہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، کوئی آسیب تو نہیں لگ گیا۔ میرے بھائی آسیب لگ جائے، جادو لگ جائے، نظر بد لگ جائے، اس کا علاج پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کا علاج کیسے کرو گے، اس کا توڑ کیا ہے، وہ سب موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے سب بتایا ہے، لیکن اس شیطان کو تو آپ بھگا لو گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، جسے کسی نے بھیجا ہو جادو کی شکل میں، یا کوئی شیطان گھر میں گھسا ہو، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان نہیں داخل ہوتا، شیطان بھاگ جاتے ہیں، تو وہ تو آپ کر سکتے ہو، لیکن جس کے اوپر اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دے، جس کے اوپر مسلط کرے اسے ملا کہاں سے ٹھیک کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کب کسی پہ شیطان مسلط کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتے، اللہ کے ذکر سے غفلت برتے، شیطان مسلط کا کیا کہ شیطان کا گردن پکڑ کے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ نہ 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 نہ، جو شیطان کسی کے اوپر جو پیچھے لگا رہتا ہے کہ اس کو گمراہ کرے، اسے شرک کرا لے، اسے کفر کرا لے، اسے گناہ کرا لے، اسے گناہ کبیرہ کرا لے، نہیں ہوتا ہے تو گناہ صغیرہ میں لگائیں، بدعت کرا لے، بدعت آج چھوٹا سا کرے گا پھر بڑا کرے گا، کل کو پھر شرک کرے گا، کفر کرے گا، تو اسے کچھ کرا لے اس کے پیچھے، تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے جب وہ ذکر اذکار میں ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، سنت کے حساب سے پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور حلال کی روزی کماتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، شوہر کے، بیوی کے، بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسوں کے حقوق ادا کرتا ہے، حلال کی رزق کھاتا ہے، نظروں کی اپنے حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شیطان کو بہکانے کو چھوڑ دیتا ہے کہ جا اب تو بہکا، تو بہک، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے کہ جا ہم نے چھوڑ دیا تجھ کو، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر سے ہٹ گئی، اب وہ شیطان کے چنگل میں پھنس گیا۔ اور اس سے زیادہ خطرناک ہوا کیا کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک سزا اس کے لیے کیا ہے دنیا کے اندر؟ سن لو قرآن اٹھاؤ، سورہ زخرف اٹھاؤ، سورہ زخرف اٹھاؤ، سورہ نمبر 43 ہے، آیت نمبر 36، 37، 38، 39، تو آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب کیا ہے کہ جب اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہے تو اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہو جاتا ہے۔ وہ شیطان کرتا کیا ہے؟ اس کو ہدایت کے راستے سے روکتا ہے۔ نماز پڑھنا ہے، ارے یار کیا کرو گے، بیٹھو ابھی کرکٹ ہو رہا ہے، آپ تھوڑا سا آنند لیتے ہیں، ارے یہاں شطرنج ہو رہا ہے، بیٹھ کے تھوڑا شطرنج دیکھتے ہیں، ارے یہاں اتنی بڑھیا پکچر چل رہی، کرکٹ خوب چھوٹا جا رہا ہے، میچ، ارے وہ دیکھو انڈیا مار رہا ہے، وہ دیکھو جیت رہا ہے، وہ دیکھو وہ ہار رہا ہے، ارے نماز تو پھر بعد میں پڑھ لیں گے، جماعت چھوٹے گی پھر پڑھ لیں گے۔ وہ اس کو کیول راہ سے روکتا ہے،
وہ اللہ کی راہ سے, اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اسے, اور یہ اس گمان میں ہوتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. چلو یار نماز پڑھتے تو ہیں یار, جماعتیں نے چھوٹی, ارے چھوڑو تھوڑا سا قضا ہو گیا لیکن نماز چھوڑی تو نہیں نا ہم نے. اب پھر دھیرے 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 پھر نماز چھوڑانے بھی لگا. چلو یار 4 ٹائم تو پڑھ رہے ہیں نا, ارے چلو 3 ٹائم تو پڑھ رہے ہیں نا, ارے ہفتہ میں 1 دن تو پڑھ رہے ہیں, جمعہ تو پڑھ رہے ہیں. پھر دھیرے دھیرے چلو سال میں 1 دن عید کو پڑھ لے رہے ہیں, 1 دن بقرعید کو پڑھ لے رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ اگر شرک میں مبتلا ہے, وہ اگر بدعت میں مبتلا ہے, اس کے سامنے آپ قرآن اٹھا کر کے رکھ دو, اس کے سامنے آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کر کے رکھ دو, قسم اللہ رب العالمین کی, جب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سلب کر لیتا ہے, جب شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے, تو وہ قرآن حدیث بھی سن کر کے دیکھ کر کے بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا اس کی سمجھ میں. چلاتے رہو خورشید محمدی, خوب چلاتے رہو اہل حدیثوں, خوب چلاؤ اپنے ممبروں سے, خوب تم مائک لگا کے چلاؤ قرآن حدیث اللہ رسول اللہ کرو. کیا ہمارے عالم نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس مولوی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے امام نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پیر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس کتاب نہیں ہے؟ کیا ہمارے عالم نے قرآن نہیں لکھا؟ کیا ہمارے پاس حدیث نہیں ہے؟ شیطان ان کو ایسا مغالطے میں ڈالتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. میں نہیں کہتا ہوں, رب کا قرآن کہہ رہا ہے, بتاتے رہو قرآن, بتاتے رہو حدیث. تم اپنی حدیث اپنے پاس رکھو میاں, تم اپنا قرآن اپنے پاس رکھو میاں. ہمارے گھر بھی ہے قرآن, ہم پڑھ لیتے ہیں, ہمارے گھر بھی ہے حدیث. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت سلب کر لی جاتی ہے. قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں, شیطان ان کو سیدھی راہ سے روکتے ہیں, اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے. یہ کافر کے لیے تو ہے ہی نہیں, کافر تو اللہ کو مانتے ہی نہیں. کافر تو ہدایت اس کو ہوتی ہے جو ایمان لاتا ہے نا, رب پر ایمان لائے, نبیوں پر ایمان لائے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اللہ کی تمام کتابوں پر, پھر آخری کتاب قرآن پر ایمان لائے, فرشتوں پر, تقدیر پر, آخرت پر ایمان لائے. وہ نا اس کے لیے نا ہدایت کی بات ہے کہ قرآن پیش کی جائے, حدیث پیش کی جائے, تو کہیں ہدایت کی وہ ہدایت کی کتاب یہ ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت والی کتاب. تو یہ ہدایت تو یہ سیدھی راہ سے ان کو روکتا ہے. یہ صراط مستقیم جو ہر وقت نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پہ چلا, سیدھے راستے پہ چلا. تو یہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو شیطان ان کو دھیرے سے گھما کے بائیں کھسکا دے گا, دائیں کھسکا دے گا. اور ابن ماجہ کی حدیث, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور 2 لکیر اس کے دائیں کھینچی, 2 لکیر اس کے بائیں کھینچی, اور کہا یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے, یہ میرا راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے, اور یہ جو 2 راستے دائنے 2 راستے بائیں یہ شیطانی راستے ہیں, ان پہ نہیں چلو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے 4 ہی لکیر کیوں کھینچی, 3 کیوں نہیں کھینچا, 5 کیوں نہیں کھینچا؟ یہ بھی ایک نبی کا قولی معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دکھلایا کہ جو آگے جا کے 4 بڑی بڑی شاخیں نکلنے والی ہیں, تو ان پر نہیں چلنے کا, جو میں راستہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس پر یہ چاروں بھی چلیں, جو بھی سینکڑوں رہیں سب چلیں, ان پر چلنے کا. تو صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں نا, تو ہدایت کے راستے سے یہ روکتے ہیں یہ شیطان, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے وہ خطرناک مرحلہ, یہ ہے وہ خطرناک چیز جو کہ شیطان جس کے اوپر مسلط ہو جائے. ارے کسی کے اوپر آسیب لگ جائے, کسی کے اوپر جادو لگ جائے, تو وہ تو کچھ دیر کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے, کچھ دن کے لیے, کچھ ہفتے کے لیے اس کو پالو دقت ہو سکتی ہے نا. اس کے بعد اگر اس کا صحیح شرعی علاج کرا لے تو انشاءاللہ تعالیٰ رحمان ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ جس کے ساتھ لگ جائے اس کے ساتھ ٹھیک ہونے کا معاملہ نہیں آتا ہے. وہ گمراہ بھی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ شراب پینے لگے, نماز چھوڑنے لگے, نا, سب کرتا رہے گا. نماز بھی پڑھے گا, چہرے پہ داڑھی بھی بڑھائے گا, روزی بھی کمائے گا, حلال کی روزی بھی کمائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک میں مبتلا ہو گیا, وہ بدعتیں کرنے لگا, وہ دین کے نام پہ نئی خرافاتیں کرنے لگا, اور اس کو یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ دین ہے, اور شیطان اسے تھپ تھپی لگا کے کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں,
لگے رہو. بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے, بڑے بڑے ولی اللہ نے کہا ہے, ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے, ہمارے عالم نے کہا, ہمارے امام نے کہا. یہ شیطان ان کو اس طرح سے ورگلاتا ہے. قسم اللہ رب العالمین کی, قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں, یعنی سیدھی راہ سے روکتے ہیں, اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے, یہ ہدایت پر ہے, سیدھے راستے پر ہے. آئیے, یہ تو ہو گئی آیت نمبر 36. آیت نمبر 37. اب آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بنی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا, کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی تو بڑا برا ساتھی ہے. یعنی یہاں تک یہ معاملہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب دو سنت پڑھنی ہے, یہاں تک کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سامنے جب پیش ہوگا مرنے کے بعد آخرت میں, وہاں کا معاملہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے. بڑی پیاری آیت ہے میرے بھائی, قسم اللہ کی. اگر قرآن خالی آپ اگر کھول کے پڑھنے لگیں, کیول قرآن پڑھیں, اللہ کے نبی کی احادیث پڑھیں, کسی مولوی ملا کی وہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کر سکے. وہ چاہے اہل حدیث کا مولوی ہو, وہ چاہے اہل خبیث کا مولوی ہو, کوئی بھی ہو, آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے. جب قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, چیخ کر کے اللہ اس کے رسول کے جب حکم آپ کے سامنے آئیں گے, قرآن کی آیتیں چیخ کر کے کہتی ہیں, تو اللہ رب العالمین نے فرما رہے ہیں کہ جب وہ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا مرنے کے بعد, جب یہ انسان جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا تھا, جس کے اوپر شیطان مسلط کیا گیا اللہ کی طرف سے, اور وہ اسی کے ساتھ چلتا رہا اور کفر و شرک و بدعت میں ملوث رہا, گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ شرک سب کرتا رہا, اور جب لاسٹ میں جب مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پیش ہوگا تب کیا معاملہ ہوگا؟ تو دنیا کا معاملہ, کہ دنیا کا معاملہ کہ شیطان مسلط ہوگا, کر دیا جائے گا. دوسرا کہ شیطان اسے حق کے بجائے باطل کی طرف لے کر جائے گا, اور وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں, اب مرنے کے بعد جب آخرت میں جائے گا تو وہاں پر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ بھی ذرا جان لیجئے. وہاں پر اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ کہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں, یعنی وہ شیطان جو اس کو گمراہ کر رہا تھا, کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی, کاش کہ میرے تیرے درمیان میں دنیا میں تو پورب میں ہوتا, میں پچھم میں ہوتا, تو اتنا دور ہوتا مجھ سے. یعنی کہاں پورب اور کہاں پچھم, مشرق اور مغرب, ایسٹ اینڈ ویسٹ, اتنی دوری ہوتی, کاش تو مجھ سے دور ہوتا, میں تجھ سے دور ہوتا, کاش. تو شیطان سے وہ وہاں پر وہ کہے کہ کاش اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. چیت ورنہ چڑیا چگ جائے گی کھیت, پھر پڑا منہ دیکھ. وہی حال ہوگا کہ ابھی چیت لے, ابھی دیکھ لیں, ابھی سن لیں, ابھی پڑھ لیں, ابھی کر لیں, ورنہ مرنے کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے؟ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے کا. مرنے کے بعد کوئی کچھ, یہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 38 میں, کہ پھر وہ کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی, تو بڑا برا ساتھی ہے, تو بہت برا ساتھی ہے. مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہوتی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کہے گا. میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ دو چیزیں ہیں, اگر دنیا میں ہیں تو یاد رکھ لیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, چلیے میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں مثالیں دے کے سمجھائے, بچوں کی طرح مثال دے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھائے. ایک مثال دے آپ کو سمجھاتا ہوں, اب کئی بار میں یہ مثال دے چکا ہوں, پھر آج ایک بار دے دیتا ہوں, اس لیے کہ جو ہمارے یہاں جو اس ہمارے محمدی مسجد اہل حدیث مرزا پور یوپی اور ہند میں جو الحمدللہ جو خطبے ہوتے ہیں اس کی جو ویڈیوز بنتی ہے وہ یوٹیوب پر جاتی ہے, اور الحمدللہ مسلم اور غیر مسلم تمام کتنے اس کے سبسکرائبر ہیں,
اللہ کی توفیق سے. تو آپ بھی سن لیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا معاملہ کہ جو ہے کہ ہمارے کہ اب جیسے مثال کے طور پر اب نماز پڑھی جاتی ہے, ہم نہیں دیکھتے نا کہ کسی نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا, کسی نے ناف کے نیچے باندھ لیا یا ناف پہ باندھ دیا, کسی نے آمین زور سے بولی, کسی نے آہستہ سے, کسی نے رفع دین کیا, کسی نے نہیں کیا. دو چیزیں ہوتی ہیں نا, تو کرنے والا بھی سوچ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور نہ کرنے والا سوچ رہا ہے کہ ہم بھی صحیح ہیں. لیکن صحیح کون ہوگا؟ جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی, جو اللہ نے ان کو سکھائی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر, جو احادیث میں موجود ہے, بخاری کی شکل میں, مسلم کی شکل میں, ترمذی کی شکل میں, ابو داؤد کی شکل میں, نسائی کی شکل میں, ابن ماجہ کی شکل میں, موطا کی شکل میں, مسند احمد کی شکل میں, تمام احادیث کی کتاب میں, صحیح احادیث میں جو موجود ہے, اگر اس کے مطابق نماز ہم نے پڑھی تب تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی, ورنہ منہ پر پھینک دی جائے گی, پھر وہاں پر کوئی نماز قبول ہونے کے نہیں. اور یہاں پر اگر آپ دکھائیں کہ بھائی دیکھو حدیث میں تو نماز کا طریقہ ایسے ہے, مثال کے طور پر مان لیجیے حدیث میں سینے پر ہاتھ باندھنا ہے اور حدیث میں ہے, اور اگر مان لیجیے کہ آمین اور رفع دین ہے اور حدیث میں ہے, تو اب اگر یہ چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے دکھایا, تو اب وہ جو نہیں کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ارے میاں آپ بڑے آپ ہی حدیث دکھانے والے ہیں کیا, ہمارے پاس عالم نہیں ہے کیا, ہمارے پاس حدیث نہیں ہے کیا, ہم بھی اسی انڈیا کے رہنے والے ہیں, ہمارے یہاں بھی مولوی ہیں, آپ ہی کی لمبی داڑھی ہے کیا, ہمارے یہاں بھی لمبی داڑھی والے ہیں, بڑے بڑے کرتے ہمارے یہاں بھی پہننے والے ہیں, بڑی بڑی ٹوپی لگانے والے ہیں, ایک آپ ہی بڑے مولوی ہیں کیا, ایک آپ ہی بڑے عالم ہیں کیا, ہمارے یہاں بھی ہیں. وہ شیطان ان کو اس طرح سے پھنسا دیتا مغالطے میں, اللہ کے بندے ہم نے کب کہا کہ ہمارے یہاں ہی عالم ہے, تمہارے یہاں عالم نہیں ہے, ہم نے کب کہا؟ ارے عالم کی بھی کیٹیگری اللہ نے بتائی ہے نا. قرآن مجید اٹھائیے, سورہ توبہ کھولیے, آیت نمبر 31, آیت نمبر 34 اٹھا کے پڑھیے کہ ان کے علماء, ان کے مشائخ ایسے ہوتے تھے کہ جو کیا ہے کہ لوگوں کو ان کا مال حرام طریقے سے کھاتے تھے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے تھے. یہ بنی اسرائیل کے یہود و نصارہ کے علماء کی کیفیت تھی. اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے قدم بہ قدم چلو گے, کہ یہاں تک کہ اگر انہوں نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو ہماری امت میں بھی ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جو یہ بدفعلی کرنے والا ہوگا. تو میرے بھائی آج اٹھا کر کے دیکھیے کہ کیا وہ دور نہیں آ گیا ہے. تو یہ مت کہیے, آنکھ کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ مکان اگر خریدتے ہیں, کوئی پرانا مکان ہو یا اس کے کاغذات پرانے ہو, نہیں پڑھے لکھے ہو, تو ڈھونڈتے ہیں کہ کون یہ پرانا کاغذ پڑھنے والا ہے, اس کا ترجمہ کراتے ہو, پیسہ دے کے کراتے ہو. ہندی جانتے ہو تو ہندی میں, اردو جانتے ہو تو اردو میں, انگریزی میں, جو بھی کہ دیکھے کہیں دھوکہ نہ کھا جائے کہ دوسرے کا مکان دوسرا کوئی نہ بیچ دے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی اس میں لفڑا پچڑا ہو, کوئی جھگڑا ہو, کوئی مقدمہ ہو. دیکھتے ہو کہ نہیں, دنیا کے لیے بڑے ہوشیار ہو, لیکن قرآن حدیث سمجھنا ہو تو بس مولوی کے اوپر چھوڑ دیا. تو میرے بھائی اسی طرح سے قرآن حدیث اٹھا کے دیکھو, خود بھی پڑھو. اب تو موبائل کا دور ہے نا, گوگل شیخ سے نکالو اور پوچھو ذرا, گوگل شیخ دکھاؤ ذرا مجھے بخاری کی حدیث اٹھاؤ, مسلم کی حدیث میں دکھاؤ ذرا کہاں ہے, کیسے اللہ کے نبی نے کیسے نماز پڑھی. ہمیں ذرا بابو صلاۃ کھول کے دکھاؤ, کھولو اس کو دیکھو, اب جا کر کے کتابوں میں کھولو. نہیں ملتا آؤ, مرزا پور اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہے انشاءاللہ تعالی رحمان. جس لائق بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کرنے کے لیے. اگر مل جاتا ہے, اگر ہم قرآن و حدیث کے خلاف ہو, قسم اللہ رب العالمین کی پہلی فرصت میں ہم توبہ کریں گے, رجوع کریں گے, اور آپ کو اپنا بھائی سمجھیں گے, سینے سے لگا لیں گے گلے سے کہ آپ کے ذریعے ہماری اصلاح ہوئی. اور اگر صحیح ہے تو مان لو اور اپنی دنیا بھی بناؤ, اپنی آخرت بھی بناؤ. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنا, بغض کرنا, نفرت کرنا, دشمنی کرنا چھوڑ دو. یہ نبی سے دشمنی ہے, یہ نبی سے بغاوت ہے, یہ نبی کی مخالفت ہے, یہ نبی سے پیر کرنا ہے. نبی کی سنت کے ہوتے ہوئے بتایا جائے تو یہ کہو ہمارے یہاں, تمہارے یہاں, ہمارے عالم, ہمارے پیر, ہمارے مولوی, ہمارے فقیر. نہیں, اللہ کے نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی, تمام ملا کی بات جھوٹی. اگر نبی کے خلاف ہو یہ مان لو. بس قرآن اور حدیث کو اٹھاؤ اور اپنے پیشانی کا جھومر بناؤ. جو قرآن میں حدیث میں وہ ہمارے مستق کا, ہمارے پیشانی کا جھومر ہے.
ہم ہی قرآن حدیث کے آگے جو ہے کہہ لیجیے کہ ہم جو اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اللہ رسول کے حکم کے آگے ہم ماننے کے لیے مجبور ہیں. ہم مانیں گے، اور اگر نہیں ہے تو چاہے ہمارے والد بھی ہوں، ہمارے دادا بھی ہوں، اگر آ کے کہیں تو ہم ان سائڈ میں کر دیں گے. نہ، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے. بس یہ سیوا رکھنے کا، اگر ایسا رکھتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ وہی بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، اور پھر یہی ہوگا کہ قرآن پیش ہوئی، حدیث پیش ہوئی، اور آخرت میں پھر یہی کہو گے کاش کہ تیرے میرے بیچ میں پورب پچھم کی دوری ہوتی، تو بہت برا ساتھی ہے. تو وہاں کہنے سے کیا ہوگا؟ وہاں کہنے سے کچھ فائدہ ہونے کا نہیں ہے. اور پھر آخری آیت پڑھ کر کے بات ختم کرتا ہوں. پھر آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا. یعنی شریک ہونا کوئی، یعنی کہ جب تم ظالم ٹھہر چکے، یعنی شیطان اور شیطان کے ماننے والے، تم نے دنیا میں ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، تو ظالم ٹھہرے کہ نہیں ٹھہرے؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، نہیں مانے. تم نے جو اللہ کے ذکر سے مخالفت کی، تم نے اللہ کے ذکر سے غفلت برتی. ارے انکار تو چھوڑو، غفلت برتنے پر یہ حال ہو رہا ہے. خالی اگر لاپرواہی کر رہے ہو تب یہ حال ہے. جو انکار کر رہے ہو ان کا سوچو کہ کیا حال ہوگا. اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا. اب تمہیں عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع دینے والی چیز ہے بھی. اب تم بھی یعنی شیطان بھی اور اس کے ماننے والے، وہ سب کے سب ظالم ٹھہرے اور تم جہنم کے ایندھن بنو گے. اب وہاں تمہیں کوئی نفع بخشنے والی چیز نہیں، وہاں تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. نہ نبی کی شفاعت تمہارے کوئی کام آئے گی، نہ تمہارے ماں باپ کوئی کام آئیں گے، نہ تمہارا عالم پیر کام آئے گا. وہ عالم پیر بھی جس کی پیروی کرتے رہو گے، وہ کہ اگر جو گمراہ کیا تو وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جلے گا. اور تم یہی کہتے رہو کہ کاش کہ میرے تمہارے بیچ جو ہے پورب پچھم کی دوری ہوتی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، قرآن مجید اٹھاؤ، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36 37 38 39 4 آیتیں اٹھا کر دیکھ لو. مل جائے تو اس کو مان لو. پہلی فرصت میں اصلاح کرو، توبہ کرو، قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، پڑھو، مانو. اور اگر نہیں ملتا ہے آگے مجھ سے پوچھو. نہیں دکھا سکوں تمہارا جوتا میری پیٹھ، حاجی ہے مار لو جتنا مارنا ہو، بھڑاس نکال لو. اگر دکھا دیتے ہو اس کے خلاف اگر کوئی چیز ہے لے آؤ، پھر دکھاؤ. قرآن حدیث کے اگر مقابلے میں کوئی چیز ہے لاؤ ذرا دیکھوں. اور ہے ہی کہاں سے قرآن حدیث کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز یا تیسری چیز تم لا سکو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے کہا اس پہ جو حق ہے تیری جانب سے ہے. کوئی کہنے میں بھول چک، کوئی لغزش ہوئے تو میرے نفس کی طرف سے رہی، شیطان کی طرف سے رہی، اس کا تم اس کو معاف کر بارے اللہ. اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین، ہمیں شیطان کا دوست مت بنا اور شیطان کو ہمارے اوپر حاوی مت ہونے دے بارے اللہ. اے اللہ، ہمیں تو اپنا ذکر و اذکار کرنے والا، ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ تیرے قرآن اور تیرے نبی کے فرمان کو اپنے پیشانی کا جھومر بنانے کی، اپنے لاہ عمل میں اپنے زندگی میں اتارنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی کے ساتھ زندہ رکھ، اسی کے ساتھ ہمیں اے اللہ ہمیں تو شہادت کی موت دے کر کے ہمیں اٹھا بھی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.